میرے محترم بھائیوں اور پیاری بہنوں، آج ہم ایک ایسے عظیم موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جو انسان کی اصل، انسان کی حقیقت، انسان کی زندگی کے مقصد اور اس کی ابتدائی کامیابی سے جڑا ہوا ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسے پیدا کیا اور کیوں پیدا کیا۔ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب انسان کی پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ یہ وہ سوال ہے جو ہمارے وجود، ہمارے مقصد، ہمارا حیات اور ہماری آخرت کے راستے کو واضح کرتا ہے۔ قرآن مجید میں بار بار انسان کو اس اصل یاد دلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خون کے لوترے سے پیدا کیا اور ایک جگہ فرمایا اسے مٹی سے پیدا کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں فرمایا میں مٹی سے انسان پیدا کرنے والا ہوں۔ یہ سب ہمیں بتاتے ہیں کہ انسان کی تخلیق آسان نہیں تھی، یہ کوئی اچانک حادثہ نہیں تھا، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک باقاعدہ منظور، حکیمیہ اور عظیم مضبوط منصوبہ تھا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ دنیا کے مختلف جگہوں سے مٹی لی، سفید بھی، سیاہ بھی، سرخ بھی، بھاری بھی، ہلکی بھی، نرم بھی، سخت بھی، اور اس لیے کہ انسان بھی مختلف مزاجوں والا ہو، کوئی نرم دل، کوئی سخت دل، کوئی غصے والا، کوئی حلیم والا، کوئی سخی والا اور کوئی بخیل والا۔ پھر اس مٹی میں پانی ملا دیا گیا، اسے گوندا گیا، پھر وہ چکنی مٹی بنی، پھر وہ سیاہ سرے ہوئے گارے جیسی مٹی بنی، پھر اس میں روح پھونکی گئی۔ جب اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی تو وہ بے جان جسم میں حرکت پیدا ہوا، آنکھ میں نور آیا، دل میں دھڑکن آئی، زبان میں کلام کی طاقت آئی، ہاتھ پکڑنے کی قوت آئی، پاؤں میں چلنے کی صلاحیت آ گئی۔ یہ سب چیزیں ایک ایک کر کے اس لیے دی گئی تاکہ انسان دنیا میں اپنا مقصد پورا کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، سب فرشتے نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ یہ کوئی عام سجدہ نہیں تھا، یہ تعظیمی سجدہ تھا، جس کا مطلب تھا کہ انسان اللہ کے بڑی مخلوقات میں سے ایک ہے۔ اللہ نے اسے عزت دی ہے، مقام دیا ہے، علم دیا ہے۔ یہاں قرآن ہمیں اصل جواب دیتا ہے، میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ یہ آیات انسان کی پوری زندگی کا خلاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے بندہ بنانے، اپنی توحید کے لیے اور اپنے حکام ماننے کے لیے اور آخرت کی کامیابی کے لیے پیدا کیا۔ عبادت کا مطلب صرف نماز پڑھنا نہیں ہے، عبادت کی معنی ہے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا۔ نماز عبادت ہے، سچ بولنا عبادت ہے، ماں باپ کی خدمت عبادت ہے، حلال کمائی عبادت ہے، کسی پر ظلم نہ کرنا عبادت ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچانا عبادت ہے، نیت کو صحیح رکھنا عبادت ہے، یعنی پورا نظام زندگی ہی عبادت کا مجموعہ ہے۔ قرآن کہتا ہے ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت پر پیدا کیا، انسان کو وہ عقل دی جو کسی اور مخلوقات کو نہیں دی گئی، انسان کو وہ قوت فیصلہ دی جو کسی جن یا فرشتوں کو نہیں دی گئی، انسان کو آزادی دی کہ وہ اچھے چاہے تو جنت کا دروازہ کھل جائے اور برا چاہے تو جہنم کا انعام بنے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کا مقام بہت بلند ہے، یعنی اس کا امتحان بھی بہت سخت ہے۔ قرآن کہتا ہے زندگی اور موت اسی نے بنائی تاکہ ہمیں آزمائے، دنیا اصل جگہ نہیں، یہ تو امتحان گاہ ہے، اصل گھر جنت ہے، اصل اجر اللہ کی رضا ہے۔ جس نے یہاں صبر کیا، عبادت کی، نیکی کی، حلال کمایا، ظلم سے بچا، اس کے لیے وہ انعامات ہیں جنہیں دیکھ کر فرشتے بھی بے اختیار رہ گئے۔ کیا کسی انسان کے لیے اتنی عزت ہو سکتی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے، شیاطین نے بہکایا، آزمائشیں ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا، لیکن سزا کے طور پر نہیں، بلکہ یہ حکم دیا جو میری ہدایت کے پیروی کرے گا اسے نہ خوف ہوگا نہ غم۔ یہ دنیا جنت کا ٹکٹ لینے کے لیے ہے۔ قرآن میں انسان کے کئی کردار ہیں،
سب سے پہلا مقصد یہ ہے، میں زمین میں اپنے نائب بنا رہا ہوں، یعنی انسان زمین پر اللہ کے قوانین کو قائم کرے۔ انسان کے دل میں نیکی بھی ہے، برائی بھی، اس میں اس کی آزمائش ہے۔ دنیا کا سفر مختصر، آخرت ہمیشہ کے لیے ہے، یعنی دنیا کا سفر مختصر ہے اور آخرت جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مرحل سمجھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھتا ہے۔ نقطہ، حلقہ، گوشت کا ٹکڑا، ہڈیوں پر گوشت، پھر روح پھونکنا، یہ وہ حقیقت ہے جسے جدید سائنس بھی اب تسلیم کرتے ہیں، کیونکہ ایمان کے بغیر دل بے چین رہتا ہے۔ ایمان کے بغیر انسان مقصد کھول دیتا ہے، ایمان کے بغیر دنیا جہنم لگتی ہے۔ ایمان انسان کو روشنی دیتا ہے، راستہ دیتا ہے، سکون دیتا ہے۔ ہاں انسان کو اختیار دیا گیا ہے کہ چاہے تو اللہ کو مانے، چاہے تو نہ مانے، لیکن یاد رکھیں اختیار ہے، انعام نہیں، انجام نہیں۔ انجام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ نے انسان کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ اسے پہچانے، اس سے محبت کرے، اس کے قریب آئے اور اس کی رحمت اپنا لیں۔ انسان کو پیدا کیا گیا اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، اللہ تعالیٰ کی پہچان کے لیے، زمین پر انسان اس کے احکامات نافذ کرنے کے لیے، اچھے اور برے کی پہچان کے لیے، آزمائش میں ڈال کر جنت دینے کے لیے، رحمت الہی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے۔ یہ ہے انسان کی حقیقت۔ آخر میں دل کو بدل دینے والی بات اور آخری بات ہے، میرے بھائیوں، جب بھی تھک جاؤ، جب بھی زندگی مشکل لگے، جب بھی دل ڈوبے، بس یہ یاد کر لینا، مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے کسی مقصد کے لیے، کسی عظیم کام کے لیے، کسی حکمت کے لیے۔ تم کسی حادثے کی وجہ سے نہیں آئے، تم اللہ کے منصوبے کا مقصد ہو۔ تحقیق انسان کوئی معمولی بات نہیں، یہ اللہ کی عظیم نشانیوں میں سے ہے۔ دوستوں ملتے ہیں اگلی ویڈیو پہ انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔